صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت لئی جان قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ میں دعا کرنا اللہ سارے دوستاں عزیزاں بزرگاں دیاں محبتاں پیار کاوش کوشش محنت اللہ قبول و منظور فرمائے۔ نہیں یہ فلش بند رکھو، صرف ایک چلن دو، باقی فلش نہ چلا۔ میرے عزیزو یار فلش میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں پڑھے گوش گزار کرنیاں نے۔ مبلغ اسلام فاضل نوجوان ساڑھے مسلک دے عظیم ترجمان اور رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان حضرت مولانا محمد طارق اعظم صاحب پٹھوی حفظہ اللہ تعالی، جنہاں نے بڑا لاجواب اور بہترین خطاب نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت کے حوالے دے نال بڑا جاندار اور شاندار خطاب کیتا ہے۔ میں حقیقت بات مظفر آباد آزاد کشمیر دے اندر آ کے اس بات کا تذکرہ ضرور کرنا چاہنا، اگرچہ عمر جوانی والی گزر گئی ہے، وہ جذبات نہیں رہے، وہ ہمت اور طاقت اور جرأت اور قوت نہیں رہی، مگر مینوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن محمد امین بٹ صاحب اور علوی صاحب اور دیگر احباب اور مظفر آباد دے یہ نوجوان اور ایک بہت بڑا ساڈا سرمایہ اگر اس طرح محبت اور پیار کا اظہار کرتے رہے اور حق دا پرچار کرتے رہے تو انشاءاللہ ساڑھے ورگیاں بڑھیاں کولوں بھی اللہ اسلام دا کام ضرور لے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ کریم اس کانفرنس نو ساڑھے سارے لئی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، وہ بات یہ ہے دعوت۔ دعوت تو پہلا جڑا لفظ ہے نا، دعوت کا لفظ دال۔ استاد جی دال جڑا لفظ ہے نا، دال اے دوستی سے بھی بولیا جاتا، دوست دال، پہلے دال، دعوت دال اور دل۔ اجڑا لفظ دوست ہے نا، دال وا سین اور تا، اگر انہاں لائٹ بند ہو جائے تو کوئی فرق پیندا ہے کہ نہیں؟ پتری نو بند کر دے لائٹ نو تو اے چلن دے او لائٹ کافی تاکہ ہو جائے گا مسئلہ۔ شکریہ ہن ٹھیک۔ دال وا سین اور تا، دال وا سین اور تا دوست۔ دال تو مراد دیانتدار ہوئے اور وا تو مراد وفادار ہوئے اور سین تو مراد سچیار ہوئے، سچا ہوئے، اور تا تو مراد اللہ اور اس سے حبیب علیہ السلام دا تابعہ دار ہوئے، پھر وہ بڑا ہی باوقار ہے، وہ بڑا ہی پھر باوقار ہے۔ اتری تھوڑی کی آواز بریک کر بھائی، بریک کر تھوڑی۔ دال بس ٹھیک ہے، دال وا سین اور تا دوست، اور یہ ہوئی دال دعوت نو لگ گئی، دعوت کھلانا
لوگوں کو سدنا، لوگوں کو آواز دینا، لوگوں کو پکارنا کہ لوگوں آؤ، اور پھر جڑا دال دل نو قرآن و سنت دے تابع کرنا، رب دے قرآن دے تابع ہو جائے، نبی علیہ السلام دے فرمان دے دل جڑا ہے وہ تابع ہو جائے۔ اور اللہ کریم نے ساڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دائی بنایا ہے، دائی دعوت دین والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کریم فرماتے نے سونےو میں تو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا اور دائی اللہ بنایا، اور میں سراج منیر بنایا۔ جتنے احباب نے خطابات فرمائے نے نا، سارے نے الحمدللہ بڑھ چڑھ کے بڑے پیار دا، بڑی محبت دا، بڑے ذوق دا، بڑے شوق دا، بڑے جذبے دا، بڑے فلولے دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اور یاد رکھیا جے مظفر آباد والیو، آزاد کشمیر والیو دوستو، پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے ہو دیا بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے، با کمال بنایا ہے، لاجواب بنایا ہے، محبت والا بنایا ہے، پیار والا بنایا ہے، غیرت والا بنایا ہے، جرت والا بنایا ہے، حوصلے والا بنایا ہے، ہمت والا بنایا ہے، اور جمال والا بنایا ہے، کمال والا بنایا ہے۔ اور یہ سن لو، میں تھے بات کہنا چاہنا ہوا، میرے حبیب علیہ السلام دی اور نبیان دے خطیب علیہ السلام دی اے نشانی ہے کہ ساری دنیا سونے محمد دی دیوانی ہے۔ سبحان اللہ، آواز نہیں آ رہی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مالک کائنات نے سونے کو حق دے کے کلیا، سچ دے کے کلیا۔ اللہ کریم فرما دے رہے میں سونے کو بڑے باوقار طریقے نال محبت دے کے کلیا، پیار دے کے کلیا، میں بڑا باکردار بنا کے مبعوث فرمایا، میں اپنے سونے کو سچا بنایا، سچا بنایا ہے، سارے جہان تو اچا بنایا۔ سبحان اللہ، جنہ دی عظمت کا تذکرہ خود رحمان نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربی کا فرغب۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو میں تھی گل کران پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک دے بارے ختم نبوت دعوت اہل حدیث کانفرنس سلسلہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی مثال اس طرح سمجھو، بہت بڑا ایک باغ، بہت بڑا چمنستان، بہت بڑا گلستان، جس کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف فرما۔ میں ایک مثال دین لگا، بہت بڑا چمنستان، بہت بڑا گلستان، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول تشریف فرما، سارے نبی بیٹھے سن، تشریف فرما سن، گلشن بڑھیا ہویا، باغ بڑا سجیا ہویا، چمنستان بڑا پیارا، گلستان بڑا پیارا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، سید الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی،
آئے محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تے فضا بچوں آواز آئی صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے اور ساری بہاروں پہ چھا گئے سبحان اللہ پڑھو ہم مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے دوستو نبی علیہ السلام نے اپنے بارے ایک بات فرمائی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مثال ایک محل دے نال دیتی ہے ایک محل دے نال کہ میری مثال ایک محل دی طرح ہے جڑا محل بڑا سونا بنایا گیا بڑا پیارا بنایا گیا بڑا بہترین بنایا گیا بڑا اعلیٰ بنایا گیا مگر وہ دے اندر ایک اٹ دی گنجائش رہ گئی اس دے اندر ایک اٹ دی گنجائش باقی سی باقی سارا مکمل سی ایک اٹ دی گنجائش باقی سی میری سرکار علیہ السلام فرما دینے وہ آخری اٹ میں سفر آبادیوں میں تھے تو ہمیں ایک گل سناؤ اور تواڈے تک کے بات پہنچاواں اور تانوں اللہ دی توفیق دے نال رب دی رحمت دے نال رب دے فضل دے نال اللہ دے کرم دے نال اس دی نظر کرم دے نال یہ بات تواڈے تک پہنچاواں نبی علیہ السلام آئے وہ مکان مکمل ہو گیا وہ محل مکمل ہو گیا وہ کوٹھی مکمل ہو گئی اور لوگوں جب تک مصطفیٰ علیہ السلام نہیں آئے وہ مکان نہیں سجیا پھر سن لو جب تک نبی علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے وہ مکان نہیں سجیا جب تک سونا بدر منیر نہیں آئے